عزیزان گرامی، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی بھی خوبی نہیں ہوتی، لیکن حضرت مولا علی مشکل کشا کی ذات وہ ذات ہے میرے عزیزو۔ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں، آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ داماد پیغمبر بھی ہیں، آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہیں، آپ حسنین کریمین کے والد گرامی بھی ہیں، آپ سخاوت والے بھی ہیں، آپ شجاعت والے بھی ہیں، آپ علم والے بھی ہیں، اور آپ عبادت ریاضت والے بھی ہیں، اور آپ کے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں میرے عزیزو۔ آپ کی تلوار کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، آپ حیدر کرار بھی ہیں میرے عزیزو۔ اتنی خوبیاں ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا، اور اللہ نے حضرت مولا علی کو بہت ہی طاقت والا بنا کر کے بھیجا۔ حضرت علی عزیزان گرامی ایسی طاقت والے، جس میدان میں آپ جاتے، جس جنگ میں آپ جاتے تو میرے عزیزو وہ جنگ ہارتے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح یاب فرما دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیاب کر دیا کرتا تھا میرے عزیزو۔ ایک جنگ ہے جنگ احد، حضرت علی کا بیان ہے، دیکھیے اللہ نے حضرت علی کو کتنی طاقت والا، اور آپ کی تلوار میں کتنی طاقت میرے عزیزو۔ حضرت علی کی تلوار کو تلوار نہیں بلکہ ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے شیر تھے، آپ اللہ کے شیر عزیزان گرامی۔ جب آپ میدان میں دہاڑتے، جب میدان میں آپ اللہ اکبر چیختے تھے تو بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتوروں کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ علی کے مقابلے میں آئیں، وہ علی کا سامنا کر پائیں میرے عزیزو۔ حضرت علی کی تلوار میرے عزیزو جب چلتی تھی تو حضرت علی کا خود بیان ہے کہ میری تلوار جب اٹھتی ہے تو وہ میری ذات کے لیے نہیں بلکہ پروردگار کی ذات کے لیے اٹھتی ہے، اللہ کی محبت کے لیے اٹھتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے میری تلوار اٹھتی ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میری تلوار اٹھتی ہے۔ عزیزان گرامی، جنگ احد کے موقع پر حضرت علی کا بیان ہے کہ مسلمان کفاروں کے بیچ میں پھنس گئے، یعنی کفاروں نے مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیر لیا۔ عزیزان گرامی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اب مسلمان جنگ ہار چکے ہیں، اور کفاروں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نبی شہید ہو گئے ہیں، یعنی نبی کو قتل کر دیا گیا ہے معاذ اللہ۔ حضرت علی کے کان میں یہ آواز گونجی، اور مسلمانوں کے کان میں یہ آواز آئی تو کچھ مسلمان اللہ اکبر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، سوچنے لگے رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، مصطفیٰ کریم کا قتل کر دیا گیا میرے عزیزو۔ تاریخ میں آتا ہے کچھ مسلمان تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، لیکن حضرت علی کی بہادری پر قربان جائیے، حضرت علی کی طاقت پر قربان جائیے۔ حضرت علی کا بیان ہے جب کفاروں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے، تو حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو زندوں میں تلاش کیا لیکن نہیں پایا، پھر میں نے مردوں میں تلاش کیا، پھر میں نے نبی کریم کو نہیں پایا۔ میں نے یہ سوچا کہ نبی کریم زندوں میں بھی موجود نہیں ہے، نبی کریم مردوں میں بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت علی سوچنے لگے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ پھر حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں یہ نیت لے کر مصطفیٰ کو بچاؤں، یہ سوچ کر، یہ نیت لے کر میں کفاروں کے اندر تنہا گھس گیا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی میں گھسا اور میری جب تلوار چلی، اللہ اکبر، میری تلوار کو چلتا ہوا دیکھ کر میری تلوار کو چلتا ہوا دیکھ کر کچھ کفار ڈر گئے اور پیچھے ہٹنے لگے، میدان چھوڑنے لگے، میدان کو خالی کرنے لگے۔ میں میدان میں پہنچ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری نظر مصطفیٰ کریم پر پڑ جاتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں مصطفیٰ کریم صحیح سالم میدان کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرے محبوب صحیح سالم ہے۔ میں مصطفیٰ کریم کے پاس میں جا کر کے حاضر ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ اللہ نے اپنے نبی کریم کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کی ہے۔ عزیزان گرامی، پھر حضرت علی کا بیان ہے میں نبی کریم کے پاس میں کھڑا تھا، پھر ایک
گروہ نبی پر حملہ کرنے کی نیت سے آئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی ان کو روکو، تو میں اس گروہ کو روکنے لگا۔ میں نے جب اپنی تلوار چلائی تو اس گروہ میں سے کئی لوگوں کو میں نے قتل کر دیا۔ پھر وہ لوگ ڈر کر اپنا میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں اسی طریقے سے گروہ در گروہ آتی رہی اور میں سب کا اکیلا مقابلہ کرتا رہا، میں سب کو اکیلا ڈراتا رہا، میں سب سے اکیلا تنہا مقابلہ کرتا رہا، سب کا قتل کرتا رہا، سب کو ڈرا ڈرا کر بھگاتا رہا۔ میرے عزیزو، حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اکیلے تنہا نے ان ساروں کو میدان سے بھگا دیا۔ عزیزان گرامی دیکھیے، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت علی کی شجاعت کی تعریف کی، حضرت علی کی بہادری کی تعریف کی، حضرت علی کی بہادری کی طاقت کی تعریف کی، اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انہو منی وانا من، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل نے اتنا سنا، اور سننے کے بعد حضرت جبرائیل بھی کہتے ہیں وانا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے حضرت علی کی طاقت، حضرت علی کی پاور، حضرت علی کے سامنے کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا۔ حضرت علی کی تلوار جب چلتی تھی تو میرے عزیزو کسی کے اندر ایسی طاقت اور کسی کے اندر ایسی پاور نہیں کہ وہ علی کے سامنے مقابلے کے لیے آئے۔ دیکھیے میرے عزیزو، سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، لیکن حضرت علی اپنے آپ کو شہید ہونے کی نیت لے کر میدان میں تنہا کفاروں میں گھس گئے، اور گھسنے کے بعد مصطفیٰ کریم کی حفاظت کی اور ان سارے کفاروں کو میدان سے بھگا دیا۔ اس لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت علی کی تعریف کرائی اور حضرت علی کی بہادری کی تعریف کی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت حضرت علی کی بہادری کی تعریف کرتا ہے۔